زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے تھے۔ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد مبعوث ہوئے۔ قرآن میں آپ کا نام الیاس کے علاوہ الیاسین بھی آیا ہے، اور بائبل میں آپ کا ذکر ایلیا کے نام سے سلاطین اول میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ آپ حضرت یسع کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ہارون سے جا ملتا ہے۔ حضرت یسع آپ کی زیر تربیت رہے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین بنے۔ آپ کی رسالت و نبوت کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ آپ کی رسالت اور ہدایت کا مرکز لبنان کا شہر بعلبک تھا۔ وہاں کے لوگ بعل نامی بت کی پوجا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس شہر کا نام بعلبک تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ شام اور یمن والے بھی اسی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس کی قوم ستارہ پرست بھی تھی۔ وہ بعل دیوتا کو مشتری کا مسئلہ سمجھتی تھی۔ بعل سونے کا بت تھا، اس کا قد 60 فٹ تھا، اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خدام مقرر تھے۔ حضرت الیاس نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ جب الیاس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑے ہوئے ہو، جبکہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی؟ حضرت الیاس بعلبک کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، تمام بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کرو اور ایک قربانی تم اپنے خدا کو پیش کرو، اور ایک قربانی میں اپنے خدا کو پیش کرتا ہوں۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کا رب حقیقی رب ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ بادشاہ مان گیا اور دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ حضرت الیاس کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا کر بھسم کر دیا، یعنی قربانی قبول ہو گئی، اور بادشاہ کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی سجدے میں گر کر پکارنے لگے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی خدا ہے۔ لیکن بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے بادشاہ نے سب کو قتل کر دیا اور آپ کے قتل کا بھی حکم دیا۔ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر گئے اور ایک غار میں پناہ لی۔ مفسرین کے مطابق آپ 7 سے 10 سال تک غار میں چھپے رہے۔ بعض مفسرین یہ مدت 20 سال بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ غار اسرائیل کے شہر حائفہ میں موجود ہے، جہاں اب چرچ بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس غار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے حضرت یسع کو اپنا جانشین مقرر کیا، جس کا ذکر بائبل میں اس طرح آتا ہے۔ الیاس اسرائیل پہنچے، وہاں یسع اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ الیاس نے اپنی چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور آگے نکل گئے۔ حضرت الیاس کے وفات کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ بعض علماء کے نزدیک آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جیسے بائبل میں آیا ہے، اور الیاس کو آندھی میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ حضرت خضر کی طرح اب بھی زندہ ہیں۔ آپ خشکی پر مقرر ہیں اور حضرت خضر دریاؤں اور جزیروں پر مقرر ہیں، واللہ عالم۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر پچھلی نسلوں میں، سلام ہو الیاس پر۔ آپ حضرت الیاس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔